یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اطہر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام فور دی لائف۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے۔ دوستوں یاد رکھیں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور عقلمند لوگ تاریخ کو یاد رکھتے ہیں اور بے وقوف اس تاریخ کو بھلا دیتے ہیں۔ یقیناً تاریخ ہماری آنکھیں کھولتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح پہلے بھی یہودی اور نصرانی اپنی سازشوں سے مسلمانوں کو زیر و زبر کرتے رہے اور کس طرح مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا اور کب مسلمان اپنی غلطیوں کی وجہ سے پسپا ہوئے۔ تو تاریخ کو یاد رکھنا اور تاریخ کو دہراتے رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ کام آج میڈیا کا تھا کہ میڈیا اس طرح کی چیزیں دکھائے اور اس طرح کی چیزوں کو، اس طرح کے ہسٹوریکل چیزوں کو عام کرے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا میڈیا اس چیز سے مکمل طور پر غافل ہے۔ لیکن ترکی حکومت اور اہل ترک کا میڈیا اس معاملے میں بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے اور وہ تاریخ کو مسلمانوں کے سامنے بار بار کھول کر اس طرح سے ان ڈراموں کی شکل میں، ان سیریز کی شکل میں رکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ کو سیکھیں کتابوں سے، اور جہاں جہاں سے تاریخ کو اتھینٹک سورسز سے سیکھ سکتے ہیں سیکھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے ان یہودی اور نصرانیوں کی کیا کیا سازشیں ہیں اور یہ کس طرح سے گٹھ جوڑ کر کے مسلمانوں کو پسپا کرنے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ ارطغرل، وہ ڈرامہ جس نے آج اہل مغرب کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں۔ دنیا بھر میں آج میڈیا بے حیائی اور فحاشی پھیلانے میں مصروف ہے، جہاں میڈیا کا مقصد صرف اور صرف گھریلو سیاست اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں دکھانا ہے تاکہ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کو تباہ و برباد کیا جا سکے، وہاں ارطغرل غازی جیسا ڈرامہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس ڈرامے میں نہ صرف مسلمانوں کی کھوئی ہوئی اقدار کے بارے میں بتایا گیا ہے، بلکہ مسلمان کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اور کس طرح مسلمان عیسائیوں اور صلیبیوں سے لڑ بھڑتا ہے، سب کچھ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے۔ اور یہ ڈرامہ یقیناً تاریخ اسلام اور خلافت عثمانیہ کے حوالے سے بہت اہم ڈرامہ ہے۔ آج پوری دنیا میں اس ڈرامے کے حوالے سے میڈیا پریشان ہے اور میڈیا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس ڈرامے کو مزید آگے بڑھنے سے روکا جائے، لیکن طیب اردگان اور اہل ترک کی حب الوطنی اور اسلام سے محبت یقیناً ہمارے لیے قابل ستائش ہے کہ انہوں نے اس ڈرامے کو تشکیل دیا۔ یہ ایک ٹرکش ڈرامہ ہے جس کو مختلف زبانوں میں پوری دنیا میں ٹرانسلیٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے، اور یقیناً یہ ڈرامہ مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے بہت اچھا ٹول، بہت اچھا انسٹرومنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ عثمانی ارطغرل یہ کون تھا؟ اگر ہم آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں تو تغرل بیگ سلجوقی مسلمان ہوئے تھے محمود غزنوی کے دور میں۔ ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوق سے پوچھا کہ اگر مجھے تیری مدد کی ضرورت ہو تو کتنے آدمی پیش کر سکتا ہے؟ اس پر سلجوق نے کہا کہ یہ میرا ایک تیر ہے، اس تیر کو دے کر میرے علاقے میں بھیج دو تو چند ہی گھنٹوں میں 1,00,000 تلواریں تیرا پہرہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ الطغرل یہ سلجوق ہی کی نسل میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب عرب زوال کا شکار ہوئے اور ضعف کا شکار ہوئے، جیسے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، جب قوم پر زوال آتا ہے تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں ہوتا۔ قوم کا بڑھاپا جوانی میں نہیں لوٹ سکتا، جیسا کہ فرد کا بڑھاپا جوانی میں نہیں لوٹ سکتا، صرف نئی نسل کا آنا ہی علاج ہوتا ہے۔ تو عرب دھل چکے تھے، زوال پذیر ہو چکے تھے، اپنی تمام اقدار بھول چکے تھے،
600 سال بہت ہوتے ہیں حکومت کو، وہ اپنی صفات گم کر چکے تھے، اب ایک نئے خون کی ضرورت تھی۔ الطغرل بیگ پہلا شخص تھا جس نے آ کر اہل سنت والجماعت کو استحکام پہنچایا، عیسائیوں سے جہاد کیا اور صلیبی طاقتوں کا قلعہ قمع کیا اور ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ اس کے بعد الطغرل نے مسلمانوں کو متحد کیا اور پھر آگے چل کے الطغرل ہی کی نسل نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اور اس عظیم خلافت عثمانیہ نے دنیا پر 800 سال حکومت کی، اور 1924 میں اس خلافت عثمانیہ کو برطانیہ نے سازشوں کے تھرو اور امریکہ نے سازشوں کے تھرو توڑا، اور 1924 میں اس خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا۔